السلام علیکم پاکستان، میں رمائشہ وقار۔ آج میں آپ کو روحانی جمع مردی کا ایک حقیقت پر مبنی واقعہ سناتی ہوں۔ روحانی جمع مردی ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک عام شخص کو خاص بنا دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ قوم کے دلوں میں گھر کر جانے کے باعث اپنا کام اور نام صدیوں تک امر کر دیتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ دو بچے کچھ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو 1973 تک صدر اور پھر 1973 کا آئین بن جانے پر 1977 تک وزیر اعظم رہے۔ آپ موجودہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ پہلے سیاسی لیڈر تھے جس نے 1970 کے عام انتخابات میں اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں عوام کے سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ اقتصادی حقوق کو خصوصی اہمیت دی تھی۔ اس منشور میں سامراج، سرمایہ داری اور جاگیرداری کے خاتمے پر زور دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ پاکستان ٹوٹنے کی بنیادی وجہ مشرقی پاکستان کی شدید لیکن جائز شکایت تھی کہ آبادی کے لحاظ سے اکثریت رکھنے کے باوجود اسے مغربی پاکستان جتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کہنے کو تو اس کی 56% آبادی کے مطابق اسے بجٹ کا 56% حصہ دیا جاتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ بجٹ کا بیشتر حصہ سب سے پہلے فوج کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور بچی کچی رقم کا 56% مشرقی پاکستان کو پکڑا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ فوج تو ملک کے دونوں صوبوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ فوج، ملٹری، نیوی، ایئر فورس قریب تمام کی تمام مغربی پاکستان سے بھرتی کی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ در حقیقت مغربی پاکستان کے لوگوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک کے آئین کی بنیاد وفاقیت کے اصولوں کے مطابق صوبائی خود مختاری پر رکھی، تاکہ جیسی شکایت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے پیدا ہو گئی تھی، آئندہ ویسی شکایت کسی صوبے کو نہ ہو۔ بھٹو کے عہد میں بننے والا 1973 کا آئین اس شکایت کے ازالے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آئین پر اس کی وفاقی روح کے مطابق کبھی عمل نہیں ہوا۔ 1974 میں پاکستان سے عزل کا بیر رکھنے والے بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے یکایک بے حد کمزور پوزیشن میں ڈال دیا۔ وہ 1971 کی روایتی ہتھیاروں سے بھارت کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا۔ ملک ٹوٹ جانے سے پہلے بھارت اگر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے مقابلے میں 4 گنا بڑا تھا تو اب 8 گنا بڑا ہو گیا تھا، اور اوپر سے وہ ایٹمی طاقت بھی بن گیا تھا۔ بھٹو نے اعلان کیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن اپنے دفاع کے لیے، خصوصاً بھارت سے پورا اترنے کے لیے ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یورپی طاقتوں نے منع کیا، بلکہ امریکہ نے تو ننگی دھمکی بھی دی، مسٹر بھٹو ایٹم بم بنانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ یہ بھٹو کی سیاسی جواب مردی تھی کہ انہوں نے کسی مناہی یا دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کھلی چھٹی دی کہ جتنی مرضی رقم خرچ کرو، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر کسی کی نظر میں پاکستان کی ایٹمی حیثیت کی اہمیت ہے اور قدر رہے تو اسے صدقے دل سے اور پورے احترام کے ساتھ بھٹو کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ سارے کارنامے اپنی جگہ جتنے بھی قابل قدر ہوں، روحانی جمع مردی کے ضمن میں ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر اور ان کی خدمات کو فراموش کرنا ناممکن ہے۔ بھٹو طبقاتی لحاظ سے بہت اونچے درجے کے امیر اور جاگیر خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد سر شاہ نواز بھٹو ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم رہے تھے اور سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں اتنی لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے کہ ان کی نامور پوتی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب دا ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھا کہ جب سندھ کا انگریز فاتح سر چارلس نیپر علاقے کے دورے پر آیا تو اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے علاقائی ماتحتوں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ بھٹو خاندان کی زمینیں ہیں۔
اچھی خاصی دیر کے بعد اس نے وہی سوال پھر سے دہرایا تو اسے وہی جواب ملا۔ اس پر اس نے کہا، میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، جب بھٹو خاندان کی زمینیں ختم ہو جائیں تو مجھے جگا دینا۔ جب دیر تک اسے کسی نے نہ جگایا تو وہ خود جاگ اٹھا۔ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ ماتحت افسروں نے ایک مرتبہ پھر اپنا جواب دہرایا۔ یوں کہیے کہ بھٹو سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے تھے۔ یہی نہیں، آپ نے امریکہ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور انگلستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بین الاقوامی امور اور انٹرنیشنل لاء کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ صدر ایوب خان کی کابینہ کے رکن کے طور پر آپ 8 سال اہم وزارتوں پر فائز رہے تھے۔ آپ تھوڑا سا سر نیچے کر کے اقتدار کے سارے لطف اٹھا سکتے تھے، مگر آپ نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پروں میں چونچ دبا لینے والی فاختہ کے بجائے جھپٹنے پلٹ کر چھپٹنے والے باز کا کردار ادا کیا تو امریکہ کا چہیتا ایوب خان امریکی صدر جونز کی نظروں سے گر گیا، اور اس دباؤ میں آ کر ایوب نے بھٹو کو کابینہ سے نکال دیا۔ ایوب کا خیال یہ تھا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بھائی سکندر علی بھٹو کو شراب کی لت لی ڈوبی، اسی طرح اقتدار کے جاہ و جلال اور شدید مصروفیت کے یکدم ختم ہو جانے سے ذوالفقار علی بھٹو بھی شراب میں ڈوب کر جان دے دیں گے۔ لیکن بھٹو کی جان تو پاکستان کے غریب اور بے سہارا عوام میں زبردست مقبولیت کی پاداش میں جانے والی تھی۔ بھٹو 1966 میں ایوب خان سے جدا ہوئے، لیکن 1967 میں وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے عوام سے وابستہ ہو گئے۔ 1965 کی جنگ نے انہیں بھارت سے دو ہاتھ کی پالیسی کی وجہ سے پنجاب خصوصاً اس کے سرحدی اضلاع کا ہیرو بنا دیا تھا۔ 1 دسمبر 1967 کو انہوں نے پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کی ثقافتی دارالحکومت لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے اپنے منشور کی بنیاد ان 4 نعروں پر رکھی: اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جس طرح پاکستان کا لفظ مسلمان عوام کی زبان پر پہلے چڑھ گیا تھا اور مسلم لیگ اور جناح نے اسے بعد میں اپنایا تھا، اسی طرح ان 4 نعروں کو عوام نے اسلامی سوشلزم کے نام سے بھٹو اور پیپلز پارٹی سے بھی پہلے اپنا لیا۔ بھٹو نے ملک بھر میں خصوصاً مغربی پاکستان کے 4 صوبوں میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دورے کر کے پاکستان کے کچلے ہوئے مزاروں، کسانوں، مزدوروں اور کوچواؤں اور چھوٹے دکانداروں کے علاوہ گھروں، دکانوں اور دفتروں میں کام کرنے والے نوکروں، چپراسیوں اور کلرکوں جیسے چھوٹے سرکاری ملازموں کو ایک بھولی ہوئی حقیقت یاد دلائی۔ بھٹو نے انہیں بتایا کہ وہ کسی کمتر خدا کی بدقسمت مخلوق نہیں، بلکہ رب العزت کے باعزت بندے ہیں، اور کسی جھوٹے خدا کی مجال نہیں کہ ان کی جان، مال، عزت پر ہاتھ ڈال سکیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہے۔ دراصل یہی تو وہ بات تھی جس کی خاطر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قائد اعظم کا دم بھرنے والوں نے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ملک میں لوٹ مار شروع کر کے یہ حالات پیدا کر دیے کہ غریبوں نے مایوس ہو کر سمجھ لیا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے نہیں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور اونچے درجے کے سرکاری اور فوجی افسروں کے لیے بنا ہے۔ بھٹو نے اقبال کے الفاظ میں خدا کا یہ فرمان پورا کر دکھایا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور گاہ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ فرمان سے زیادہ انہوں نے خدا کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھا کہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ بھٹو نے افتادگان خاک کو زمین سے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور انہیں یہ بتایا کہ شاید میں تمہیں مالدار نہ بنا سکوں، لیکن آئندہ آپ کو کوئی گالی دے کر نہیں بلائے گا اور تھانے کچہری میں ذلیل نہیں کرے گا۔ بھٹو کے دور میں 2 مرتبہ زرعی اصلاحات ہوئیں، مزدوروں کی تنخواہیں بڑھیں اور انہیں یونین بنانے کا حق حاصل ہوا۔ اسی طرح لاکھوں غریب لوگوں کو پاسپورٹ جاری کیے گئے تاکہ وہ بیرون ملک خصوصاً سعودی عرب اور امارات میں جا کر روزی کمائیں اور ہر سال کروڑوں روپیہ اپنے ملک
اپنے گھر والوں کے نام بھیجے، جس سے ملک کو زر مبادلہ بھی حاصل ہو۔ ان کی سب باتوں سے زیادہ تاریخ میں یاد رہ جانے والی بات اور روحانی جوانمردی کے اعتبار سے قابل ذکر واقعہ یہی ہے کہ امیروں میں امیر تر ہونے کے باوجود بھٹو نے پاکستان کے غریب سے غریب تر عوام کو رب العزت کی عطا کی ہوئی اور حکمران طبقوں کی چھینی ہوئی عزت لوٹا دی۔ بھٹو کو اول جس ایک بات نے عوام میں مقبولیت بخشی تھی وہ ان کی بھارت سے دو ہاتھ کرنے کی پالیسی یا مجاہدانہ قوم پرستی۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ میں جو تقریریں کی تھیں اور 1000 سالہ جنگ کا جو نعرہ دیا تھا، اس نے پاکستان بھر کے خصوصاً پنجاب کے سرحدی اضلاع کے لوگوں میں انہیں بے حد مقبول بنا دیا تھا۔ جب دسمبر 1971 کو وہ ٹوٹے پھوٹے اور شکست خوردہ پاکستان کے صدر بنے تو بھارت کی فوجی مداخلت سے نہ صرف مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا بلکہ بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ اب دو قومی نظریے کی بنیاد پر جس پاکستان کو قائم کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی نہیں، بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی اپنے ہم وطنوں سے عنقریب ایک اور بڑی خوشخبری سنانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ خوشخبری یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رہ سکے پاکستان کا بھی گھونٹ بھر چکے ہوں اور موجودہ پاکستان کا 5000 مربع میل رقبہ بھارت کی تحویل میں تھا۔ عوام ہی نہیں، بری، بحری اور ہوائی فوجیں بھی حوصلہ ہارے ہوئے تھیں۔ بھٹو نے ان برے حالات میں ملک کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا، نہ صرف سیاسی، معاشی اور سماجی حالات درست کیے بلکہ قیدی اور اغبا بھی بھارت سے واپس لے لیا۔ یہ سب ان کی سیاسی بصیرت، محنت اور فراست کا کمال تھا۔ لیکن جب وہ انتخابات جیت کر برسر اقتدار آئے تو جنگ میں ایک شکست ہو چکی تھی اور دوسری شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر اپنی شہرت کا قیدی بنے رہنے کے بجائے وہ ملک کے مستقبل کے تقاضوں کے پیش نظر بھارت کے ساتھ امن کی تلاش میں شملہ پہنچے اور ہارے ہوئے ملک کا نمائندہ ہونے کے باوجود جہاں اپنے قیدی اور رقبے واپس لے کر آئے وہاں دونوں ملکوں کے درمیان امن بھی قائم کر۔ ان کی روحانی جوانمردی ہی کا نتیجہ ہے کہ بھٹو اور پیپلز پارٹی سے دلی نفرت کے باوجود کوئی سیاسی حکمران اور کوئی فوجی ڈکٹیٹر پہلے کی طرح اس آئین کو منسوخ نہیں کر سکا۔ کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ متفق کا آئین ختم ہو گیا تو کوئی نیا آئین تو بن ہی نہیں سکے گا، اور اگر بن بھی گیا تو پاکستان کے علاقائی اور قومی سالمیت کی ضمانت نہ دے سکے۔